رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینٹ نے آج 27ویں آئینی ترمیم کے بل 2025 کی منظوری دی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کیش لیس معیشت سے نظم و نسق میں بہتری اور بدعنوانی میں کمی آئے گی۔ 2 روزہ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کل اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ سیکیورٹی فورسز نے وانا کیڈٹ کالج پر حملے کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 2 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ سینٹ نے آج 27ویں آئینی ترمیم کے بل 2025 کی منظوری دی۔ یہ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ 64 ارکان نے بل کے حق میں ووٹ دیا، جو ایوان کی مجموعی رکنیت کے 2/3 سے کم نہیں ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے لیے بہت انتظار کرنا پڑا۔ یہ میثاق جمہوریت کا بنیادی نقطہ تھا۔ وفاقی آئینی عدالت کی مستقل نشست اسلام آباد میں ہوگی۔ صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر چیف آف آرمی اسٹاف کی، جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، تعیناتی کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان کی تقرری کریں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ رواں ماہ کی 27 تاریخ سے ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف کی سفارش پر، جو چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں، پاک فوج کے افسران میں سے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا کمانڈر تعینات کریں گے اور اس کی تنخواہ اور الاؤنسز بھی طے کریں گے۔ جب وفاقی حکومت مسلح افواج کے کسی افسر کو فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے پر ترقی دے گی تو مجاز افسر کا عہدہ، مراد اور یونیفارم تاحیات رہیں گے۔ قانون کے تحت اپنی کمان کی مدت مکمل ہونے پر وفاقی حکومت ریاست کے مفاد میں فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کی ذمہ داریوں کا تعین کرے گی۔ آئینی ترمیم کے مطابق صدر کے خلاف تاحیات اور گورنر کے خلاف ان کی مدت پوری ہونے تک کسی عدالت میں کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ کیش لیس معیشت کے لیے جاری اقدامات ملکی معیشت کی پائیدار ترقی میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مکمل طور پر کیش لیس معیشت کے فروغ اور غیر رسمی معیشت کے خاتمے کے لیے دیہی علاقوں میں آگاہی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پوری دنیا ڈیجیٹل معیشت کی جانب تیزی سے گامزن ہے اور پاکستان کو دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو باضابطہ طور پر قومی شہید قرار دینے کی سفارش کی ہے۔ جام عبد الکریم بجار کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی، سابق صدر اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی سیاسی، جمہوری، سماجی اور ایٹمی طاقت کے لیے شاندار خدمات انجام دیں۔ کل سے شروع ہونے والی 2 روزہ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کے لیے غیر ملکی پارلیمانی وفود اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب، ملائیشیا، فلسطین، الجزائر، بارباڈوس، آذربائیجان، ازبکستان، کینیا، تاجکستان، مراکش، مالدیپ، سربیا، فلپائن اور روانڈا کے وفود اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع جنوبی وزیرستان میں وانا میں کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں کے حملے کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 2 خوارج کو کامیابی سے مار دیا۔ فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں نے کالج پر گھناؤنا اور بزدلانہ حملہ کیا، اس کی سیکیورٹی کو پامال کرنے کی کوشش کی، تاہم ان کے مذموم عزائم کو فوجیوں کے چوکس اور بھرپور رد عمل نے تیزی سے ناکام بنا دیا۔ فوجیوں نے غیر متزلزل جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دراندازوں کو درستگی کے ساتھ مشغول کیا اور 2 خوارج کو ختم کر دیا۔ تاہم 3 دہشت گرد کالج کے احاطے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور بعد میں انہیں انتظامی بلاک میں گھیر لیا گیا۔ حملہ آوروں نے بوکھلاہٹ میں بارود سے بھری گاڑی مین گیٹ سے ٹکرا دی، جس سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ بھارتی سرپرستی میں باقی ماندہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔